اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال یہ کیا ہے حضرت، یہ تلسمتی نہیں ہوتا، تلسماتی ہوتا ہے، عملیات کیا ہوتی ہے اور ان سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوتے ہیں اور ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے کیا سچ میں پری ہوتی ہے؟ ہاں پری تو ہوتی ہے، جنات کی جو وائف ہوتی ہے اس کو پری کہتے ہیں، دیکھی میں نے کبھی نہیں، نہ اس کی کوئی فوٹو دیکھی۔ اس کے بعد ایک بھائی انہوں نے سوال کیا، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ تمام بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بھی بخیر و عافیت رکھے۔ کہتے میرے سوال کا جواب ضرور دیں، اگر شوہر باہر گیا اور دارو پی کر آ گیا اور بیوی کو پتہ چل گیا، اس کے بعد بیوی کے پوچھنے پر اس نے بیوی سے غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر بیوی کو کیا کرنا چاہیے بتائیں پلیز؟ وہ تو بیوی سمجھے شوہر کی کیا کنڈیشن ہے، لیکن بہرحال یہ کہ جب شراب پی کر آئے گا تو اچھی حرکتیں تو دکھائے گا نہیں، بری ہی کرے گا۔ کوشش کریں بیوی کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے ذریعے سے یا جن کی بات وہ مانتا ہو ان کے ذریعے سے یا خود پیار و محبت سے، ریکویسٹ سے، ادب سے اور درخواستیں کر کے کسی بھی طرح سے اسے سمجھائے، اولاد کا واسطہ دے کر، اپنا واسطہ دے کر، اسلام کا واسطہ دے کر، اور اسی طرح اسے گھر کے بڑوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح جو اللہ کی پولیس ہے نا اس کے حوالے کر دے، اللہ کی پولیس یعنی تبلیغی جماعت، کسی طرح سے کوشش کریں کہ وہ اس بری حرکت سے باز آ جائے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، وہ بھی دعا کریں۔ اصل مسئلہ کیا ہے نا، خرابی کیا ہے، چاہے وہ اولاد کے تعلق سے ہو یا شوہر کے تعلق سے ہو، بیوی کے تعلق سے ہو، کسی کے بھی تعلق سے ہو، شکایتیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کوئی نہیں کرتا۔ جبکہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح دیگر انبیاء نے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو بہت دعائیں ہیں، ان کے والدین کے لیے بھی انہوں نے کی، پھر انہوں نے اپنی اولاد کے لیے کی، پھر امت مسلمہ کے لیے۔ میرا خیال ہے، شاید میں غلط نہیں ہوں، جتنی دعائیں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی شاید کسی کی ہوں، اور زیادہ تر دعائیں وہ ہیں جو ان کی اپنی اولاد کے تعلق سے ہیں۔ تو ہم آج شکایت تو کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہو رہی ہے، شوہر ایسا ہو رہا ہے، بیوی ایسی ہو رہی ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیں کون ایسا ہے جس نے رات کو اٹھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی ہو اور اس میں اللہ سے یہ دعا مانگی ہو کہ اللہ میں نے جو آپ سے حاجت مانگنی ہے نا، میں نے جو حاجت رکھنی ہے وہ حاجت یہ ہے کہ میرے شوہر کی اس بیماری سے اس کو نجات دے دے، یہ شرابی ہے اس کو شراب سے چھڑا دے، یا بیوی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو چھڑا دے، اولاد کے اندر کوئی برائی اس کو چھڑا دے۔ کوئی نہیں کر رہا ہے الا ماشاء اللہ کوئی کرنے والا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکایتیں سب کر رہے ہیں، دعائیں کوئی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر کیسے ہوگا؟ اولاد میں کوئی برائی ہے تو ڈانٹ لیا، ڈپٹ لیا، مار لیا، شکایتیں کر لیں۔ بیوی میں کوئی برائی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، شوہر کے ساتھ برائی ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ لیکن بتائیں کون ایسے دعائیں کر رہا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کی؟ ان کی اولاد تو معاذ اللہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم، کیا ایسے عیبوں میں، کیسے بھی عیبوں میں نہیں تھی۔ ان کی اولاد تو ساری کی ساری نبی ہے، اور ان کی اولاد تو ایسی ہے کہ کسی نبی کی اولاد ایسی نہیں کہ اولاد نبی ہے سارے کے سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، آپ کی تربیت میں اگر نبی نہ بھی ہوتے، جو بچے ہیں آپ کے، جو اولاد ہے آپ کی نبی نہ بھی ہوتی تو آپ کی تربیت میں پھر وہ بھی نبی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، پھر ان کی اپنی پوری نسل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو بتائیں کتنے باپ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رو کر گڑ گڑا کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ میری اولاد کو کامیاب کر دے، میری اولاد کو اس برائی سے بچا دے، میری وائف کو اس برائی سے بچا دے، میرے شوہر کو اس برائی سے بچا دے۔ تو یہ پہلا کام ہے کہ ہم دعا کریں۔ دوسرا کام ہے ہم نصیحت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام ہے نصیحت کرنا، ڈانٹنا، ذلیل کرنا، یہ کام پہلے کرنے لگتے ہیں، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو یا ماں باپ ہو۔ پہلا کام ہے اللہ سے دعا کریں، پھر دوسرا کام ہے اس کو نصیحت بھی کریں۔ پہلا کام یہی ہے کہ آپ دعا کریں، دوسرا اس کو نصیحت کریں۔ نصیحت اور دعائیں دونوں کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، یقین ہے انشاءاللہ کہ صورتحال بدل جائے گی۔ تو 3 طریقے ہیں۔ پہلا، آپ اللہ سے دعا کریں، پہلا تو یہی ہے، اس کو ایکسپوز نہ کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو ڈانٹے ڈپٹے نہ، اس سے لڑیں جھگڑے نہ۔ پہلا کام اللہ سے دعا کریں رات کو۔ دوسرا کام صبح اس کو نصیحت کریں کہ رات کو شراب کے نشے میں آتا ہے، آپ کی کیا سنے گا؟ رات کو آپ اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر، رو کر، سچے دل سے، یا اللہ اس بیماری سے میرے شوہر کو نجات دے دے۔ دوسرے دن صبح ان کو نصیحت کریں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، اسلام نے بھی اس کو منع کیا، ادب ہونا چاہیے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں، بڑا بھی حقیقت یہی ہے نصیحت میں، اور جو کارآمد ہوتی ہے اس میں یہی چیز ہے کہ آپ اس کو محبت سے اور ایسے سمجھائیں کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ میرا بھلا چاہتا ہے، مجھے ذلیل نہیں کر رہا ہے۔ تو نصیحت کریں، تذلیل نہیں۔ تذلیل کریں گے تو پھر نہیں ہوگا معاملہ۔ تو چاہے شوہر نصیحت کریں، چاہے اولاد کو کریں، چاہے بیوی کریں، کوئی بھی کرے، اس میں یہی ہونا چاہیے کہ اس کے خیر خواہ بن کے اس کے سامنے آئیں۔ تو پہلا نمبر یہ ہے کہ آپ دعا کریں، دوسرا نمبر یہ ہے اس کو محبت سے نصیحت کریں، تیسرا نمبر یہ ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں، یعنی ایکسپوز نہیں کرنا، ڈھڈورا نہیں پیٹنا ہے، اس کے جو قریبی لوگ ہیں، اس کے والدین ہیں یا جن کو وہ مانتا ہے، اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی بھی ایسا ہے جس کی بات وہ بہت مانتا ہے اور جس کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے، ان لوگوں کو بتائیں، ان سے کہیں کہ محبت سے سمجھائیں، انشاءاللہ صورتحال بدل جائے گی۔